बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज दो अहम मामलात ऐसे हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो अमरीकी यहाँ पे एक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है, गो कि उसके बाद टेलीफोनिक राब्ते भी काफ़ी हुए हैं उनकी सिविल मिलिट्री लीडरशिप से, लेकिन अब तक बाज़ाब्ता जो पहला बाकायदा जिसको किसी तरह से एक हाई ऑफिशियल विजिट कहा जा सकता है वो वेंडी शर्मन का हुआ है, जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी स्टेट हैं, यानी वजीर खारजा की डेप्यूटी हैं। और वो एक बहुत अहम 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आई हैं कल से, क्योंकि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर हम उनकी एक्टिविटीज़ भी देख रहे हैं। उनका एक लंबा चौड़ा कॉन्वॉय है जो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर घूम फिर रहा है और उनकी मुलाकातें जारी हैं बहुत अहम। लेकिन इसके साथ कोइंसाइड कर जाता है एक और मामला। वो मामला है DGISI का आना और एक DGISI का जाना। उन्हें पेशावर कोर का यानी 11 कोर का कोर कमांडर नामजद किया गया है। उन्होंने जाना है 21 अक्टूबर तक। उनकी जो मियाद ऑफिस यहाँ पे है उनके दफ्तर की, वो ख़त्म होती है, उसके बाद वो चले जाएंगे। और उसके बाद नए DGISI नोटिफिकेशन जो ISPR का इशू हुआ, प्रेस रिलीज, उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम वो बाज़ाब्ता तौर पे नए DGISI का चार्ज संभालेंगे। कराची कोर यानी 5 कोर के कोर कमांडर जो अभी वहाँ पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन तमाम तर मामलात में एक ऑफिशियल प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। गो कि ये मिलिट्री का मामला है और यकीनन यहाँ पर बहुत से लोग शायद जानबूझकर इसका तमाशा बना रहे हैं, वरना जितने सहाफ़ी यहाँ पर हैं और वो अपने आप को 30-30 साल का तजुर्बा रखने वाले करार देते हैं, तो इतना तो उनको मालूम ही होगा कि एक जगह से तब्दीली या दूसरी जगह पर जाना और दफ्तर के मामलात को हैंडल करना या हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, लाइक इसको सिंपल एक हम टर्म कह सकते हैं, इसमें वक्त लगता है। कम से कम भी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाकर उसके इख्तियारात लेना और चार्ज संभालना और चार्ज छोड़ना, उसमें 10 से 2 हफ्ते का वक्त जो है वो लग जाता है। मगर इस मर्तबा जो DGISI की नामजदगी दूसरे शहर और यहाँ पे दूसरे DGISI का आना एक बहुत बड़ा उसको हवा बना दिया गया है। और एक ऐसे वक्त में कि एक अमरीकी शख्सियत पाकिस्तान के दौरे पर है और फिर आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी होती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, सलामती के हवाले से सबसे एपिक बॉडी है, जिसका जो है वो इजलास मुनक्किद किया जाता है जब भी बहुत गैर मामूली सूरत हाल होती है। और इस वक्त ऑलरेडी बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि अफ़गानिस्तान की वजह से पाकिस्तान तकरीबन 6 माह से मुसलसल एक डायरेक्ट अंडर फायर अटैक के है और की जद में है। और अफ़गानिस्तान की वजह से पाकिस्तान बहुत से ऐसे मामलात पर भी मज़ाहमत जो है वो आलमी बरादरी की जानिब से बर्दाश्त कर रहा है, जो कि उसका शायद जिसका वो हकदार नहीं भी है। पूरे अफ़गानिस्तान से अमरीकी विड्रॉल के मामले पर आपने देखा पाकिस्तान का किरदार सबके सामने था। न पाकिस्तान ने तालिबान की कोई मदद की, ऑन ग्राउंड भी फेक न्यूज़ साबित हुई। इंटरनेशनल मीडिया ने खुद भारतीय और अफ़गानिस्तान मीडिया की न्यूज़ को फेक करार दिया। और उसके अलावा सिफारती सतहों पर भी पाकिस्तान ने अभी तक तालिबान को रिकग्नाइज ना करके ये पैगाम दिया कि हमारा किसी की तरफ कोई जानिबदारी का मामला नहीं है। हाँ, तिजारत बॉर्डर्स के ऊपर जारी रखना वो एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया गया है और वो मुतालबा भी खुद अफगान की जानिब से है, जो कि पाकिस्तान ने अकोमोडेट किया। पाकिस्तान ने फिर इस मद में और बहुत सी सहूलतें दी अफगान ताजिरों को। कई जगहों पर हैवी सेल्स टैक्स उठा लिया, कई जगहों पर रियायतें दे दी, कई जगहों पर वीज़ाज दे दिए। और विड्रॉल के दिनों में आपने देखा होगा कि ना सिर्फ अफगान बल्कि बहुत से गैर मुल्की, हज़ारों की तादाद में गैर मुल्कियों को अफगानिस्तान से बाहिफाजत निकालना और पाकिस्तान में पनाह देना कुछ मुद्दत के लिए और फिर यहाँ से उनके दूसरे ममालिक जाने के इंतज़ाम को यकीनी बनाना, पाकिस्तान ने बहुत अहसन तरीके से तमाम तर मामलात सर अंजाम दिए हैं। मगर उसके बावजूद पाकिस्तान और अमरीका में सर्द जंग क्यों जारी है? इसकी वजह साफ जाहिर है कि अमरीका को खित्ते से जाना था और जिस तरह से वो गया उसमें बहुत से सवालात जन्म लेते हैं और उसमें अमरीका की अपनी अवाम जो है वो अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। और इस तनकीद का निशाना बनाने में वो हक बजानिब है या नहीं, यहाँ एक मैं बात ये भी कर दूँ कि अमरीकी हुकूमत इसमें बहुत हद तक हक बजानिब भी थी। 20 साल उन्होंने पैसा दिया अफ़गानिस्तान में, करोड़ों अरबों डॉलर्स दिए, वहाँ की आवाम के लिए बहुत काम भी किया, करप्शन भी बहुत हुई है मगर काम भी बहुत किया। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अमेरिका ने वहीं पर रहना था सारी ज़िंदगी और उन्होंने अफ़गान्स को खिलाना था, ऐसा नहीं है। लिहाजा अभी भी वो गए, उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया, उन्होंने अपने फ़ौजियों की जानें बचाई। जाते जाते भी उनके 13 फ़ौजी जो हैं वो वहाँ पर मारे गए।
کابل ایئرپورٹ کے اٹیک کے بعد جو ہم نے آپ کے لیے وہاں سے کور بھی کیا، اور ان کا یہاں سے انخلا یقیناً ایک درست اقدام تھا، مگر اب وہ اپنی عوام کے جو تنقید ہے یا براہ راست الزامات ہیں اس کے لیے اگر وہ پاکستان کو الزام دیتے ہیں تو وہ بالکل غلط ہے۔ پاکستان نے اپنا کردار بخوبی ادا کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملات وینڈی شرمن کے وزٹ کے بعد کس رخ پر بیٹھتے ہیں، وہ جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر آ کر یہ بات ضروری ہے کہ وینڈی کی آج بہت اہم ملاقاتیں رہیں۔ انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں موید یوسف، ان سے ملاقات کی، شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی، وزیر اعظم سے تاحال ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے سفارت خانے میں کچھ میڈیا انٹریکشنز کیے اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کا دونوں کا مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے کہ جو کہ امریکی 22 سینیٹرز کے دستخط شدہ جو مسودہ ہے بل کا وہ آیا سینٹ میں، اور اس کے بعد سے چہمگوئیاں شروع ہوئیں کہ پاکستان پر پابندیاں لگیں گی۔ اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ مسودے کا پیش ہونا پابندیوں کا غماز نہیں ہوتا، پابندیاں اگر لگنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے آگے بہت سارے پروسیجرز ہیں۔ یہ تمام تر معاملات اسلام آباد میں چل رہے تھے کہ یکا یک یہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی کی بحث چھیڑ دی جاتی ہے کچھ خاص لبرلز کی جانب سے، جن کا پہلا مقصد یہ ہے کہ معاملات کو تنازعات کی طرف لے کر جایا جائے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں سے جانے والا ڈی جی اپنے دفتر سے فیئر ویل لے گا، اس نے فیئر ویل ملاقاتیں کرنی ہیں، الوداعی، اس نے لوگوں سے ملنا ہے، اس نے اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے ملنا ہے، اس نے دفتر کا تمام تر نظام و انصرام جو ہے وہ آنے والے شخص کے حوالے کرنا ہے ایک پروسیجر کے تھرو۔ مگر اس کے باوجود بہت اپنے آپ کو جرری رپورٹرز اور صحافی کہنے والے لوگ جس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، اور ان میں زیادہ تر وہ نام شامل ہیں جو مجھے اکثر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں افغانستان میں تھی جب انہوں نے میرے لباس پر بہت اعتراض کیا۔ آپ کام پر بات کریں نا مجھ سے، آپ مجھ سے کام پر بات نہیں کر سکتے، آپ ذاتیات پر اترتے ہیں، تو پھر میں ہر جو ہے وہ بھونکنے والے کتے کے بھونکنے کا جواب تو نہیں دوں گی۔ اگر اسی طرح ایک صحافی اس میں وہ بھی ہیں جو پچھلے دنوں جنہوں نے شاید کسی افیئر میں ناکامی کے بعد مار کھائی کسی سے اور الزام انہوں نے اداروں پر لگا دیا۔ تقریباً جب سے میں افغانستان میں ہوں میں وہاں سے لمحہ بلمحہ وہ رپورٹ کرتی رہی جو اطلاعات میں خود دیکھتی تھی یا مجھ تک آتی تھی، لیکن ان جناب نے وہاں پر پہلے میرے عبایا کو نشانہ بنایا، پھر لباس کو نشانہ بنایا، پھر انہوں نے میری قوم کو نشانہ بنایا بینگ پختون، پھر انہوں نے پتہ نہیں کس انداز سے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا۔ میں نے جواب نہیں دیا، مگر پچھلے 3-4 دن سے پہلے بھی وہ ایک خاتون صحافی کے اوپر بہت بکواس کر چکے ہیں غلط، وہ خاتون صحافی عدالت میں گئیں، انہوں نے اس کے خلاف جیسی کیس فائل کیا، انہوں نے ادھر ادھر بوکھلاہٹ میں بھاگنا شروع کر دیا اور پاکستان میں مختلف لبرلز سے مدد لینا شروع کر دی اور اپنے اوپر اٹیک کو بھی کیش کرانے کی کوشش کی۔ آخری اطلاعات کے مطابق ان کو کوئی بھی حکومت اسائلم دینے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا اب یہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں تاکہ میں ان کو جواب دوں اور یہ دنیا کو دکھا سکیں کہ اف یہاں پر ڈیفنس بیٹ کور کرنے والے لوگوں کی وجہ سے یہ کتنا حملوں کی زد میں رہتے ہیں۔ ان صاحب کو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ کو شاید شفا یوسف زئی نے چھوڑ دیا ہوگا یا وہ جواب نہیں دیتی ہوں گی، مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر آپ نے مجھ پر کسی قسم کا کیچڑ اچھالنے کی بلا وجہ کوشش کی تو میں پھر بہت ساری خواتین کو لے کر آپ کے گھر کے سامنے جمع ہوں گی، آپ کی والدہ اور آپ کی بہنوں سے پوچھوں گی کہ یہ آپ نے کیا چیز پیدا کی ہے کہ جس کو کمانا ہی جرنلسٹ تو خیر آپ نہیں ہیں، آپ کا کچا چٹھا سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کیا چیز ہیں، لیکن اگر آپ کو جرنلزم میں نام کمانا ہے تو مرد کے بچے بن کے آپ محنت کریں، فیلڈ میں جائیں، آپ دھوپ میں اسی طرح اپنے آپ کو جلائیں جیسے میں دھوپ میں کام کرتی ہوں، جیسے میں وہاں پر میں نے پچھلے 17 سال میں فیلڈ میں کس طرح دھکے کھا کر کام کیا یہ مجھے پتا ہے، میں نے گرمی سردی پیاس بھوک ہر چیز برداشت کی، میں نے کام کیا ہے، میں نے آپ کی طرح بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں ویلاگز کر کے لوگوں کی عزتیں نہیں نیلام کی، لیکن اگر آپ باز نہ آئے ان حرکتوں سے تو پھر آپ کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہو جائے گا۔ پھر آپ کے گھر کے سامنے میں ایک بڑی سی اسکرین لگاؤں گی اور وہاں پر آپ خواتین کے خلاف جو غلاظت بکتے ہیں میں اس کے ساری جو ویڈیوز ہیں میں آپ کے گھر کی خواتین کو سنانا چاہوں گی، اور اس میں وہ تمام تر خواتین جتنی بھی ہیں میں جتنی اکٹھی کر سکتی ہوں کروں گی اور وہ آپ کے گھر کے سامنے جائیں گی۔ میں آج وارننگ دے رہی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ وارننگ آپ کے لیے کافی رہے گی آئندہ، کیونکہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی آپ کو مخاطب بھی کیا ہو، میں نے آپ کے بہت سارے سکینڈلز پچھلے ماضی میں چلتے رہے ہیں، میں نے آپ کے معاملات میں کبھی کامنٹ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ میں نے ہمیشہ یہی سمجھا ہاں میں نے شفا کو ضرور ڈیفینڈ کیا ہے، وہ ایک خاتون ہے، آپ نے بغیر کسی ثبوت کے اس کی عزت اچھالی ہے، اس کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے، بالکل اس کا ساتھ دینا ہمارا حق بنتا تھا، میں نے جویریہ نے سب نے اس کا ساتھ دیا، لیکن اگر آپ نے بغیر ثبوت کے مجھے کسی ادارے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو آپ وہ ثبوت دیں گے
اور جو آپ لوگوں کو مختلف دھمکیاں دیتے ہیں میرے حوالے سے کہ یہ ایک ادارے کی ترجمان ہے اور میں اسے ایکسپوز کروں گا، تو میں اب آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ ثبوت لے کر آئیں کہ میں کس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، اور آپ ثبوت اگر نہ لائیں تو پھر آپ یقیناً کیس بھگتیں گے، اور اگر آپ نے ثبوت نہ پیش کیے تو پھر بھی آپ کیس بھگتیں گے۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے اندر کتنی غیرت ہے۔ لہٰذا یہ وہ مسائل ہیں ناظرین کہ جو ان دنوں کیپٹل میں لوگ ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ کو متنازع بنا رہے ہیں۔ ایک انتہائی اہم معاملہ چل رہا ہے کہ جب امریکی حکومت کی نمائندہ یہاں موجود ہیں اور انہوں نے یہاں پر بہت اہم ملاقاتیں کرنی ہیں جن کا براہ راست تعلق پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے ہے، اور اس تمام وقت میں کچھ لبرلز کے نمائندے وہ اسلام آباد میں وہ صورتحال کریٹ کر رہے ہیں تاکہ حالات کا دیکھنے کا جو رخ ہے وہ بدلا جا سکے۔ اور کتنے معاملات ہیں ملک میں چل رہے ہیں، ان لوگوں کو پاک فوج کے اوپر بھونکنے سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے۔ ان لوگوں کو یا تو پھر آئی تھنک کہ ان کا یہ کرنا اس لیے ہے کہ ان کو روزی روٹی ہی اس کی ملتی ہے۔ بھئی آپ کو اگر ملتی ہے تو آپ لوگ کھل کر کیوں نہیں کہتے؟ آپ خود کو پھر صحافی کیوں کہتے ہیں؟ میں اگر دفاعی معاملات کور کرتی ہوں، میں آپ کو 100 لوگوں کے ایسے نام بتا سکتی ہوں، کہیں آپ مجھے، کہ جو اس وقت فورن چینلز کے ساتھ کام کرے اور وہ فخریہ طور پہ اپنے نام کے ساتھ ڈیفنس کورسپونڈنٹ، ڈیفنس بیٹ رپورٹر یا وار رپورٹر، کانفلکٹ رپورٹر لکھتے ہیں۔ کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور آپ لوگوں کی خواتین گھر میں آپ کی ساری بکواس سن کر آپ کو کیسے برداشت کرتی ہیں، آپ فرین ہیں ان پہ، اور مجھے افسوس رہے گا کہ وہ کس طرح کی تربیت کر کے وہ آپ لوگوں کو لے کر آئی ہیں سامنے۔ پہلے بھی ایک صحافی تھے جنہوں نے مجھ پر ویلاگ بنا کر بہت حد تک اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ معاملہ اسرائیل اور فلسطین کا تھا۔ ان کی بیوی جی نے ویڈیو شیئر کر دی جس میں ان کے والد کا نام لے رہے تھے آگے، جب انہوں نے ڈیلیٹ کر دی تو پھر وہ ویڈیو میں بیان دینے والے کے پیچھے پڑ گئے۔ افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان کا صحافت سے دور تک لینا دینا کچھ نہیں ہے، اور یہ چند بلیک میلرز خود کو صحافی کہہ کے صحافت کو بدنام کریں۔ یہاں پر پاکستان کی سالمیت کے لیے آپ سب کا، ہم سب کا اکٹھے ہونا ضروری ہے، اور دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستان پر اور اس کے اداروں پر کیچڑ اچھال کر اور تانا زنی کر کے اور حالات کو گمبھیر کر کے کون صحافت میں اپنا نام صحافی کے طور پہ شائع کرا رہا ہے۔ ان سب کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ کی امان۔